अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुहेल खान नए वीडियो के साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज हम खड़े हैं। मेरे साथ बहुत ही सीनियर वकील, मेरे दोस्त, मेरे उस्ताद जनाब शाखावर साहब मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में हालात दिन ब दिन तब्दील होते जा रहे हैं। इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुअज़्ज़ज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामलात आ रहे हैं और ख़ास तौर पर अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी का जो एक इशू उठा है, एक तनाज़ा उठा है, 5 जज साहिबान ने बिल्कुल एक बगावत का ऐलान किया है और उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से और सिंध हाई कोर्ट से जो 3 जज साहिबान को ट्रांसफ़र किया है, उस पर सीनियरिटी के हवाले से यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 सीनियर जज साहिबान ने अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी को एक ख़त और साल की एक रिप्रेजेंटेशन दी है कि जो 10 फरवरी को जो इजलास होने जा रहा है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट में अब और मज़ीद 8 जजों की तैनाती करनी है और इसके लिए कुछ मशावरत की जाएगी। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने अब चीफ़ जस्टिस को कहा है कि ये इजलास मौखर कर दे और जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी के लिहाज से जजों की वो मामला हल नहीं होता तो इनकी तैनाती ना करें। शाखावर साहब किस तरह देख रहे हैं दिन ब दिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी अगर हम इसको कहें और एक आइनी बहरान भी पैदा हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसमें 26वीं आइनी तरमीम के बाद आपको पता है कि इसका पूरा स्ट्रक्चर ही तब्दील हो गया। तो इन हालात को आप कैसा देख रहे हैं सर? ये पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, आइन की हुक्मरानी, कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं, ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए सुहेल खान, मैं ये कहूँगा कि ये कोई आइनी बहरान नहीं है, लेकिन आइनी पेचीदगियाँ ज़रूर हैं कि जिनकी वजाहत होना ज़रूरी है। आपने देखा है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो है वो जो आला अदलिया है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं। ख़ास तौर के ऊपर जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री है, उसमें पहले तो सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट था। 26वीं आइनी तरमीम के बाद फिर जो उसको टोटली चेंज कर दिया गया कि उसमें कोई 3 का पैनल होगा और उनमें से जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट करेगा। और ये तो प्रैक्टिस जो है हाई कोर्ट्स में भी पहले कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे भी सीनियरिटी के उसूल को जो है वो मद्देनज़र रखा जाता था। अब जो सबसे ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली बात है, इसका 26वीं आइनी तरमीम के साथ ताल्लुक़ है। ये आर्टिकल 200 है आईन पाकिस्तान का, जो कि किसी एक जज की एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट जो है वो तब्दीली या ट्रांसफ़र के बारे में जो पूरा एक मैकेनिज्म रहता है, उसमें उसका एक तरीक़ाकार है। आपको पता है कि सबसे पहले तो उस जज साहब जो हैं उनकी रजामंदी ज़रूरी है। उसके बाद जिस हाई कोर्ट में वो बतौर जज काम कर रहे हैं, उसके चीफ जस्टिस को भी ये जो है कोई एतराज़ ना हो, और जिस हाई कोर्ट उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसके चीफ जस्टिस की भी रजामंदी ज़रूरी है। तो इस पूरे प्रोसेस को सदर मुमलिकत जो है वो ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मशावरत से ऐसी ट्रांसफ़र्स कर सकता है। अच्छा सर, सॉरी टू कट यू सर, बड़े माजरत के साथ, ये ठीक है आइन के आर्टिकल 200 के तहत है कि सदर पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर सकता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मशावरत से और फिर जिन हाई कोर्टों से जज आ रहे हैं, जज जिस हाई कोर्ट में जा रहे हैं उनकी मशावरत से। लेकिन यहाँ पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान जो इशू उठा रहे हैं वो ये है कि जो भी जज यहाँ पे आएगा तो वो एक नया हल्फ लेगा, एक बार कि नया हल्फ लेगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आया तो लिहाजा अब उनका इस्लामाबाद बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज लेना होगा और उनकी सीनियरिटी जो है उस हल्फ के बाद उसकी सीनियरिटी जो है वो काउंट की जाएगी। दूसरा जो बड़ा इशू है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जज साहिबान हैं, जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं और ये सीनियर जज साहिबान हैं, तो उनको सर इनकी सीनियरिटी को अब एक किस्म को चैलेंज किया गया, उसको एक किस्म का उनको बाईपास करने की कोशिश की जा रही है। तो आप ये नहीं समझते कि ये जो मामलात हो रहे हैं 26वीं आइनी तरमीम से इसके साथ कोई वो नहीं है? मैंने ये नहीं कहा, लेकिन वो जो अब सुप्रीम कोर्ट में जो 8 जजों की तैनाती होने जा रही है और उसमें ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इधर आएंगे, उसकी एलिवेशन हो जाएगी। उसके बाद जो अभी जो सरफराज डोगर साहब आए हैं उनकी भी अब चांसेस बन गए हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पे कंसिडर हो सकते हैं और वहाँ पे उनके बतौर चीफ जस्टिस। लेकिन पहले भी इन 5 जजों ने ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, साबिक चीफ जस्टिस को, जब उनके काम में मुदाखलत की गई एजेंसियों की जानिब से।
اب یہ پھر خطوط لکھ رہے ہیں. تو یہ جج صاحبان ہیں, آپ بھی جج رہ چکے ہیں شاہ خاور صاحب, یہ جو باتیں کر رہے ہیں کم از کم ان میں بھی تو کچھ نہ کچھ وزن تو ہے, اور کچھ نہ کچھ جو وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو بات اس میں ہے. دیکھیے سہیل خان, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ججز کو ٹھیک ہے پریزنٹیشن ضرور دینی چاہیے سپریم کورٹ کو, چیف جسٹس آف پاکستان کو, لیکن اس کی تشہیر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں. جو 6 ججز نے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی خط لکھا تھا, اس میں انہوں نے ایجنسیز کے کردار کو جو ہے وہ بڑا پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے, اور وہ اس کو تشہیر بھی ہوئی, وہ سارا موضوع بحث بھی بن گیا, پرنٹ میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ آ گیا, ایک نئی بحث چھڑ گئی. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے 6 ججز نے جو اس وقت خط لکھا تھا اس کا بھی ابھی تک مداوا نہیں ہوا, اس پہ بھی کوئی ایسا کوئی ایک ڈیکلریٹری اوپینین یا ججمنٹ جو ہے وہ نہیں آئی. ابھی بھی جو یہ سر آنا چاہیے تھا, ویسے بالکل آنا چاہیے تھا, زیادتی تو ہے نا, آنا چاہیے تھا. اب جو انہوں نے 5 جج حضرات نے 3 جج صاحبان کی جو یہاں پہ ٹرانسفر ہوئی ہے اس کو جو انہوں نے ہائی لائٹ کیا, اور اس میں 2 باتیں جو آپ نے بھی کی کہ انہوں نے کہا کہ ان کو دوبارہ حلف لینا پڑے گا, ایک چیز, اور دوسرا یہ ہے کہ پھر سینیارٹی جو ہے وہ پھر دوبارہ جو ہے اس کا تعین کیا جائے گا. تو جہاں تک دوبارہ حلف کا تعلق ہے, اگر آپ حلف دیکھیں ہائی کورٹ کے ججز کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جب ایک پوری اس کی سیکوینس آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں سچ اینڈ سچ بطور جج, آگے پھر وہ جو ہے وہ فل بلینک ہے کہ وہ کس ہائی کورٹ کا جج. لیکن بات یہ ہے کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ جب ٹرانسفر کسی ایک جج کی دوسرے ہائی کورٹ میں ہو تو اس کو مزید جو ہے فریش اوتھ کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی جج جو ہے وہ کیوں 15ویں نمبر سے ہائی کورٹ میں اگر وہ جج ہے لاہور ہائی کورٹ میں, تو اپنے آپ کو باٹم آف دی ججز کی سینیارٹی پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں آئے گا, یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. اسی طرح اگر یہاں سے کوئی ہائی کورٹ کے جج صاحب کسی اور ہائی کورٹ میں خواہش کریں گے اور وہ پوری ہو جاتی ہے تو وہ اپنی سینیارٹی کیوں نہیں کیری کرے گا, تو یہ کوشچن ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 5 ججز ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں, ان کی یہ ایک جائز جو ہے ایک گریونس ہے, اور اگر انہوں نے اس کو وائس کیا ہے in the shape of a presentation before the Honorable Supreme Court of Chief Justice of Pakistan, تو اس کو آئین, قانون اور رولز کے مطابق ضرور اس کے اوپر بھی بہت جلد فیصلہ ہونا چاہیے. اچھا, آپ نے کہا کہ ان کی یہ جو ریزرویشن ہے یہ ٹھیک ہے, مطلب ان کی انزائٹی جو ہے بالکل, دیکھیے انگزائٹی تو یہ ہے نا کہ دیکھیے ان کی سینیارٹی. اب جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ یہاں پہ ایلیویٹ ہو رہے ہیں عامر فاروق صاحب, تو ظاہر ہے اس کی بات جو ہے اس کے بعد دیکھیں محسن اختر کیانی صاحب کی باری تھی. نہیں باری تو اس وقت بھی نہیں تھی, کیونکہ جب رولز بن گئے نا ہائی کورٹس کے بارے میں تو اس میں پھر 3 کا پینل ہوگا, 3 سینئر موسٹ ججز کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کنسیڈر کرے. تو سر 3 تو وہ تھے نا پھر, لیکن ان 3 کو تو کنسیڈر میں آپ کو بتاؤں. اب اس میں ہوا یہ ہے کہ اب صورتحال میں اگر جسٹس عامر فاروق کو سپریم کورٹ لے آ جاتا ہے تو پھر جو سینئر موسٹ ججز جو اس وقت جو سینیارٹی لسٹ ہے جس کے اوپر ریزرویشن کا اظہار کیا گیا ہے, اس میں جسٹس عامر جو سرفراز ڈوگر ہیں وہ سینئر موسٹ ہوں گے, اس کے نیکسٹ جو ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی ہوں گے, تیسرے جسٹس میاں گل حسن ہوں گے. تو ان میں سے پھر ایک کو جو ہے وہ چنا جا سکتا ہے. تو اب یہ کہنا تو پری میچور ہوگا کہ ان میں سے کون چیف جسٹس بنے گا, لیکن آپ ہنس کے یہ بات کر رہے ہیں, یہ آپ دیکھیں سر جی, زبان زد عام جو ہے یا جو تجزیے انالیسز ہو رہے ہیں وہ یہی ہو رہے ہیں کہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو جو لایا گیا ہے یہاں پہ اور ان کو جو ہے پیونی جج جو ہے وہ اس وقت ڈکلیئر کیا گیا ہے, تو ان کے امکانات زیادہ لگ رہے ہیں. تو اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں. اگر ان کو لگا دیا گیا تو آپ کے خیال میں یہ کیا ہوگا, ٹھیک ہوگا؟ دیکھیے ہوگا تو وہ آئین کا جو اس وقت کا ڈسپینسیشن ہے اس کے مطابق تو ٹھیک ہوگا. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جو ایک ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ باقی جج حضرات میں جو تھی وہ یہ محسوس کریں گے, لیکن کنسیڈر وہ بھی ہوں گے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اس میں جو سب سے زیادہ ایگریوڈ ہے میرا خیال ہے وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری ہے, جو کہ میرے بڑے اچھے ذاتی طور پہ دوست ہیں. جو ڈگری والے کیس میں لیکن بہرحال وہ ہی از ویری گڈ فرینڈ آف مائن, ویری آنریبل جج. تو وہ ان کا گریوینس ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ جو 3 کا پینل ہے سینئر موسٹ کا اس میں وہ نیچے چلے گئے. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب, جسٹس میاں گل حسن صاحب جو ہیں وہ ان 3 کے پینل میں اس وقت بھی ہوتے, ابھی بھی ہے. تو لیکن
یہ جیسے بار ایسوسیشنز ہیں, بار کونسلز ہیں, انہوں نے بھی انزائٹی کا اظہار کیا, تو وہ نیچرل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگیسٹ امیدوار تھے اس کے سینئرٹی کے کانسیپٹ کے اوپر. تو اگر ان کو نہیں ہوتا تو پھر بار وہ چونکہ ہائی کورٹ بار اسلام آباد کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, ان کا بار میں بھی ایک بڑا فالوئنگ ہے, ان کی ایک بڑی اچھی شہرت ہے پورے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, بار میں بھی. تو انہوں نے بھی یہ جو ہے اپنے جو تحفظات کا اظہار کیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جو اجلاس ہے سپریم کورٹ کے ججز کی ایلیویشن کے حوالے سے اس کو روکا جائے, میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. وہ ایسا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ضرور کرنا چاہیے کہ اس کو آپ کچھ دنوں کے اندر اندر اس کو سیٹل کر دیں. اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہ توقع کی جاتی ہے کہ اگر ان کی یہ ریزرویشنز ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے ججز کی ایلیویشن کا جوڈیشل کمیشن ہونے والا ہے اس سے پہلے یہ ریپرزنٹیشن انہوں نے جو دی ہے اس میں سینیرٹی کا جو معاملہ ہے اس کو سیٹل ڈاؤن کر دیں. لیکن چیف جسٹس صاحب اس دن صحافیوں کے ساتھ جو بات کر رہے تھے انہوں نے تو اس کو انڈورس کیا کہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے انڈورس کیا, لیکن انہوں نے یہ بھی ضرور کہا ہے کہ جب یہ میٹر سینیرٹی کا آئے گا ہمارے پاس تو اس کو بھی ہم آئین اور قانون کے مطابق دیکھیں گے. تو یہ توقع کی جاتی ہے. اچھا شارٹلی شاخاور بھائی یہ بتائیے گا, یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا جو معاملہ چل رہا ہے فل کورٹ, یہ فل کورٹ کیوں نہیں بنا لیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ 26ویں آئین ترمیم آئی کیوں, اسی ہی میں ہی تو یہ بائفرکیشن ہوئی ہے کہ آئینی مسائل جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ دیکھے گا, باقی آرڈنری. تو پھر یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک عجیب سا کوشچن ہے. تو آپ کے دوستی سارے کہہ رہے ہیں, سینئر وکلا پاکستان کے وکلا کہہ رہے ہیں کہ نہیں سپریم کورٹ جو ہے وہ فل کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کو بھی جو چیلنج کیا گیا ہے, موجودہ جو ڈسپنسیشن ہے آئین میں جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئی ہے, اس میں یہ آئینی بینچ کے علاوہ کوئی بھی نہیں سن سکتا. بہت شکریہ شاخاور صاحب. تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنے والے دنوں میں کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے. لیکن بات اکثر میں یہی کہتا رہتا ہوں کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری ضرور ہونی چاہیے, رول آف لا ضرور ہونا چاہیے. ایک اور پروگرام میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جانے سے پہلے نئے دیکھنے والے ناظرین اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.